السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلمیٰ خان پارٹ 9۔ روز کی طرح فاطمہ خالہ پہلے ہی برہان کے گھر موجود تھی۔ سجاد کی نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے سجاد کی والدہ اور والد ان کے پاس رکے ہوئے تھے۔ اس لیے وہ بیچارہ گھر میں اکیلا ہوتا تھا تو سعدیہ بیگم نے اسے کھانے کے لیے، ناشتے کے لیے اپنے گھر پہلے ہی بلا لیتی تھی۔ قسمت کا مارا بیچارہ آج بھی آیا۔ آج وہ پوری تیاری کر کے آیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ طوفان اسے مل ہی جائے گا۔ السلام علیکم، سجاد بآواز بلند کہتا اندر آیا۔ وعلیکم السلام شہزادے، آپ بڑی دیر سے تشریف لائے، خالہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں میری تو مجبوری ہے یہاں آنا، مگر لوگ ہوتے ہیں جو مفت کا کھانا کھانے کے لیے پہلے ہی حاضر رہتے ہیں۔ آج اس نے بھی سوچا ہوا تھا کہ ان کی ہر بات کا منہ توڑ جواب دے گا۔ وعلیکم السلام، آؤ سجاد بیٹا بیٹھ جاؤ، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے۔ برہان اور پری بھی آ جائیں تو شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر کچن کی طرف جانے لگی۔ ایک بات بتاؤ لڑکے، وہ سجاد کی طرف اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ دیکھو میں تمہارا برا نہیں چاہتی، میں بھی جانتی ہوں جو ندیدوں کی طرح دوسروں کے گھر پہ کھانے کو جاتے ہو، تمہارا بھی گھر بچ جائے اور تمہیں بھی کھانا بنانے والی مل جائے۔ اور اس کی اس بات پر وہ آنکھیں چھوٹی کر کے ان کو دیکھنے لگا۔ دیکھو تمہاری اماں ابا کو تو تمہاری فکر ہے نہیں، اب میں نہیں سوچوں گی تو اور کون سوچے گا؟ اور وہ انہیں ہی دیکھ گیا۔ اگر کوئی پسند ہے تو مجھے بتا سکتے ہو، میں تمہارا رشتہ لے کے جاؤں گی، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر میں تمہارے لیے پسند کرتی ہوں، میں تمہارا گھر بساؤں گی۔ کچھ دیر سجاد انہیں ویسے ہی دیکھتا رہا، پھر اس نے جواب دیا، بہت شکریہ آپ کی اس نوازش کا، آپ نے اپنے قیمتی اور اتنے مصروف وقت میں سے تھوڑا وقت میرے لیے نکالا، مگر آپ کی اس مہربانی کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے، میرے والدین ابھی حیات ہے، وہ میرے بارے میں سوچ سکتے ہیں، نہ سوچ لیں گے، اور اگر نہ بھی سوچا تو میری عقل ابھی تک سلامت ہے الحمدللہ۔ تو آپ اپنا وقت مجھ پر ضائع مت کرے خالہ۔ اور اس بات پہ خالہ کا جواب آیا، جا دفع ہو پرے مر، صحیح کہتا ہے، کسی کو اوقات سے زیادہ عزت دے دو نا تو سر پہ بیٹھ کے ناچتے ہیں۔ ایک تو میں نے سوچا تمہارے اماں ابا تمہیں بیٹا ہی نہیں مانتے، میں تمہارا بھلا کر دوں، کچھ سوچ لوں تو تم تو سامنے سے مجھ پہ چڑھ گئے۔ دیکھ لینا ایسی لڑکی ملے گی نا، دن میں تارے دکھا دے گی تمہیں، کھانا تو چھوڑو ایک نوالا بھی نصیب نہیں ہوگا، نوکرانیوں کی طرح رکھے گی تمہیں، دیکھ لینا۔ ایک منٹ، سجاد آگے سے بولا، نوکرانیاں تو عورتیں ہوتی ہے لیکن میں تو مرد ہوں، حرکتیں تمہاری عورتوں والی ہے۔ اور سجاد بالکل چپ ہو گیا۔ پریشا واش روم سے باہر آ چکی تھی، وہ اپنے بال سکھا رہی تھی۔ برہان بھی بالکل تیار تھا۔ پریشا نے آنکھوں میں کاجل لگایا، بال کو پیچھے کیچر سے باندھا، لائٹ کلر کی لپسٹک جو اسے فاطمہ خالہ نے دی تھی وہ لگائی، ہاتھ میں چوڑیاں اور چھوٹے سے ایئرنگز پہنے وہ نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تیار ہو کے برہان کے سامنے آئی تو برہان پہلے اس کو غور سے دیکھتا رہا، پھر شرارتی انداز میں بولا، تم نے صحیح کہا تھا، یہ کلر بچوں کے لیے ہے، اور واقعی میں تم ایک چھوٹی بچی لگ رہی ہو، کیوٹ سی بچی۔ اور پریشا ہلکا سا مسکرائی، اب یہی رہنا ہے یا باہر چلنا ہے؟ وہ یہ بولتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا اور پریشا بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر فاطمہ خالہ، سجاد، سعدیہ بیگم تینوں موجود تھے۔ وہ دونوں بھی چپ چاپ وہاں بیٹھ گئے۔ ہمیشہ کی طرح فاطمہ خالہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت دعائیں دینے لگی۔ سعدیہ بیگم اور سجاد بھی دل سے آمین کہہ رہے تھے۔ وہ لوگ چپ چاپ کھانا کھا رہے تھے اور سعدیہ بیگم نے برہان سے اس کی جاب کے متعلق پوچھا، تو تم کالج جاؤ گے کیا آج؟ نہیں، کل سے جاؤں گا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ تو آگے کا کیا پلان ہے تمہارا؟ سجاد منہ میں نوالا لیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ برہان بھی ناشتہ کرتے ہوئے اسے بولنے لگا، پلان کیا مطلب؟ یہاں تو یہ عارضی جاب کر رہا ہوں کیونکہ سر چاہتے تھے کہ میں جن سبجیکٹس میں بہت اچھا ہوں میں یہاں پہ وہ سبجیکٹ پڑھاؤں، تو بس ان کے کہنے پہ کر رہا ہوں، ورنہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو کیسے پڑھاتا؟ وہ تو صحیح ہے، مگر آگے کا کیا سوچا ہے اب کی بار؟ سعدیہ بیگم نے پوچھا۔ میری پڑھائی تو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، بس کسی آئی ٹی کمپنی میں سی وی دی ہوئی ہے میں نے، کئی آئی ٹی کمپنی میں سی وی دی ہوئی ہے میں نے، دیکھتے ہیں وہاں سے کیا رسپانس آتا ہے، اگر وہاں سے پازیٹیو رسپانس آیا تب بھی میں کچھ ٹائم بعد جوائن کروں گا۔ کچھ ٹائم بعد کیوں؟ سجاد پوچھ رہا تھا۔ اگر تمہیں اتنی اچھی جاب مل جاتی ہے تو پھر تو جلدی کرنا چاہیے، اور تم کہہ رہے ہو کچھ ٹائم بعد؟ اصل میں بات یہ ہے، برہان وضاحت کرنے لگا، امی، وہ سعدیہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولنے لگا،
پری پری آگے پڑھنا چاہتی ہے اور اس کی اس بات پہ پری کے ہاتھ رکے۔ اس کی نظریں برہان کے چہرے پر رک گئی۔ تو میں ایسا سوچ رہا تھا کہ میں جہاں پہ پڑھاتا ہوں وہ اسی کالج میں ایڈمیشن لے لے، لیکن وہ پہلی بار ایسے ماحول میں جائے گی تو اتنا جلدی نہیں وہاں پہ رہ پائے گی تو مجھے لگا کہ اگر میں رہوں گا تو پھر بھی اسے تھوڑا سہارا ہوگا۔ کچھ ٹائم میں تو وہ سیکھ ہی جائے گی سب، تو پھر میں جاب شروع کر دوں گا۔ اس کی اس بات پر سعدیہ بیگم، فاطمہ خالہ اور سجاد تینوں دل سے مسکرائے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، اگر میری بیٹی آگے پڑھنا چاہتی ہے تو ضرور پڑھے، میں تو خود سپورٹ کرنا چاہوں گی تمہیں۔ اور پریشیں ان سب کو بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ اس کے جو خیال تھے کہ باہر کے لوگ برے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ آپ کو کبھی اچھا نہیں چاہتے، وہ خیالات بدل رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی خوشی میں خوش تھے، جو وہ چاہتی تھی وہ کر رہے تھے، اور دل میں سوچنے لگی اگر اس وقت سعدیہ بیگم کی جگہ تائی ہوتی تو پورا گھر ہی سر پہ اٹھا لیتی، مگر وہ کتنا پیار سے اسے اجازت دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ برہان نے نمی محسوس کر لی اور اچانک سے برہان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا، اس کے قریب گیا اور کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ دیکھو کل میں تمہیں کسی جگہ لے کے جاؤں گا، اور وہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے پوچھ رہی ہو کہ کہاں جانا ہے، جہاں پانی کی کمی ہو، اور مجھے پوری امید ہے تم وہاں کی کمی پوری کر دو گی۔ اور اس کی بات پر پریشا مسکرائی۔ وہ سب لوگ ناشتہ کر کے اٹھ چکے تھے۔ برہان سجاد کے ساتھ باہر چلا گیا۔ پری سعدیہ بیگم کے ساتھ کچن صحن میں بیٹھ گئی۔ سعدیہ بیگم نے جب پری کے بال دیکھے تو اسے اپنی طرف بلایا۔ سعدیہ بیگم نے تیل کی بوتل لی، ہاتھ میں تیل نکال کر پری کے بالوں میں مساج کرنے لگی۔ بالوں کا کیا حشر کیا ہوا ہے، تیل نہیں لگاتی کیا تم؟ وہ ڈانٹنے کے انداز میں بول رہی تھی۔ نہیں فائزہ آپی بھی لگاتی تھی مجھے۔ اچھا حال دیکھو اپنے بالوں کا، تیل نہیں لگاؤ گے تو خراب ہو جائیں گے۔ اب سے روز تم میرے پاس آؤ گی میں تمہیں تیل لگایا کروں گی، اور جس دن تم نہیں آئی نا اس دن یاد رکھنا میں کیا کروں گی۔ اور اس بات پہ پریشا دل سے بہت خوش ہوئی۔ وہ بالکل سگی ماں کی طرح ہی اس سے بات کر رہی تھی۔ امی، اس نے بہت پیار سے کہا۔ جی بیٹا جی، بولے آپ اتنی اچھی کیوں ہے؟ اور اس بات پہ سعدیہ بیگم کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ نہیں میں تو اچھی نہیں ہوں، یہ تمہاری آنکھیں اچھی ہے جو مجھے اچھا دیکھتی ہے۔ پریشا مڑ کر سعدیہ بیگم کی طرف ہوئی، ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا۔ آپ سچ میں بہت اچھی ہے، آپ سب سے کتنی محبت کرتی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے آپ تب بھی اسے معاف کر دیں گی۔ آپ بہت صبر والی ہے، یہ صبر میرے اندر کیوں نہیں ہے؟ میں کیوں جب میرے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو میں لوگوں کو بتانے کی ہمت نہیں رکھتی، لیکن میں اللہ کے سامنے بہت شکایتیں کرتی ہوں، بہت روتی ہوں، مجھ میں صبر کیوں نہیں ہے؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ میرا بچہ، ہم ان کے سامنے ہی روتے ہیں، ان کے سامنے ہی شکایتیں کرتے ہیں جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، اور بے شک اللہ تو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تم اس کے سامنے اپنے سارے جذبات کھول کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ ہمیں سمجھتا ہے، اسے پتہ ہے اپنے بندے کو کب کس وقت نوازنا ہے۔ وہ صحیح وقت پہ ہمیں وہ چیز دیتا ہے جس چیز کی ہم خواہش کرتے ہیں، بس ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ وعدے نبھانے والا ہے۔ اور ان کی ان باتوں پر اسے اچانک سے فائزہ یاد آ گئی۔ وہ بھی اسے ایسے ہی سمجھایا کرتی تھی۔ تم جانتی ہو برہان بہت بدل چکا ہے۔ پری اپنا سر سعدیہ بیگم کے گھٹنوں پر رکھ کے سن رہی تھی۔ سچ بتاؤں میں نے برہان کو آخری بار مسکراتے ہوئے تب دیکھا تھا جب ان کی آنکھیں نم ہونے لگی، حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، بہت ہمت جوڑ کر بول رہی تھی۔ جب ہم لوگ پاکستان سے امریکہ جا رہے تھے وہ بہت خوش تھا کیونکہ نیکسٹ منتھ اس کی برتھ ڈے تھی، مگر وہاں پہنچتے ہی ہمارے ساتھ بہت کچھ ایسا ہوا جس نے ہماری زندگی سے خوشیاں لے لی، سب کچھ لے لیا۔ بولتے ہوئے رک رہی تھی، شاید وہ الفاظ جوڑ رہی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی رہنے کے بعد وہ پھر اپنی بات مکمل کرنے لگی۔ مگر جب سے تم آئی ہو میں نے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دیکھی ہے۔ برہان کسی کی طرف اتنا جلدی متوجہ نہیں ہوتا، نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے۔ تمہیں آئے ہوئے ابھی 3 دن بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ برہان کا جی نہیں لگ رہا ہے۔ برہان کی زندگی تم سے آنے سے پہلے بس یہ تھی کہ وہ صبح اٹھتا، کالج جاتا، اس کے بعد یونیورسٹی، پھر شام کے ٹائم واپس آتا، کبھی کھانا کھاتا تو کبھی باہر سے ہی کھا کر آتا، پھر چلا جاتا اور بہت لیٹ واپس آتا، کبھی کبھار تو وہ صبح میں واپس آیا کرتا، مگر جب سے تم آئی ہو تب سے وہ صرف گھر میں ہی ہے۔
کبھی قسمت ہو تو برہان ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ اور کھانا کھاتا ہے، مگر اب دیکھو وہ خود آ رہا ہے۔ اور پریشے کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑی امید سے پریشے کو بولنے لگی، میرا بیٹا، تم ہی اسے زندگی کی طرف لا سکتی ہو، خدا کے لیے اسے واپس لے آؤ، اسے جینا سکھا دو، وہ جن یادوں میں ہے وہ یادیں بھلوا دو۔ وہ راتوں کو ڈر جاتا ہے، جب میں اس سے پوچھتی تھی تو سامنے سے جھڑک دیتا ہے۔ روز اس کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آتی تھی، ڈر کے خواب سے اٹھنے کی آوازیں آتی تھی، مگر تمہارے آنے کے بعد مجھے پتہ نہیں سکون مل گیا ہے کہ اس کے پاس کوئی ہے جو اس کا خیال رکھ سکتی ہے۔ اس کو لگتا ہے میں راتوں کو سو جاتی ہوں مگر میں نہیں سوتی، مجھے اپنے بچے کے لیے ڈر لگتا ہے، وہ نیند میں ڈرتا ہے تو یہاں میرا کلیجہ منہ کو آنے کو لگتا ہے۔ مجھے کل بھی اور پرسوں بھی آوازیں آئی تھی تمہارے کمرے سے، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ صرف چند منٹوں کے لیے ہی آئی تھی، ورنہ وہ آدھے گھنٹے یا گھنٹوں تک چلاتا رہتا۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ تم اسے سنبھال رہی ہو اور تم سنبھال سکتی ہو، بس اسے خوف سے نکال دو، اسے یادوں سے نکال دو، اسے جینا سکھا دو پری، اسے جینا سکھا دو۔ وہ بہت امید سے کہہ رہی تھی، اور پری نم آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی، ایک بے بس ماں کو جو اس سے فریاد کر رہی ہے کہ ان کے بیٹے کو میں زندہ کر دوں۔ پری نے بہت نرمی سے ان کا ہاتھ دبایا، امی سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے، یقین رکھیں مجھ پہ۔ وہ یہ کہتے ہوئے ایک ڈرپوک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے والی گھبرانے والی پریشے نہیں لگ رہی تھی، وہ تو ایک خود اعتماد، آنکھوں میں بھروسہ، ایک ہمت اور ایک جذبہ آنکھوں میں لیے ایک الگ ہی لڑکی لگ رہی تھی۔ اور پھر سعدیہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سجاد اپنی دکان پر تھا، برہان بھی اس کے ساتھ وہاں پر آ کے بیٹھ گیا۔ ہاں بولو میاں، شادی کے بعد زندگی کتنی تبدیل ہوئی ہے؟ وہ برہان کو خاموش پا کر پوچھنے لگا۔ خود کر لو، پتہ چل جائے گا۔ سامنے سے اس نے بھی ایسا جواب دیا کہ سجاد کا منہ اتر گیا۔ ہائے، ہم تو کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں، بس کوئی لڑکی نہیں مل رہی ہے۔ ہماری تو زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے کیا؟ برہان تو اس سے پوچھ رہا تھا کیونکہ لڑکیوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہینڈسم ہو، پیسے والا، گاڑی بنگلہ ہو، ایک دم کسی ہیرو کی طرح گڈ لکنگ ہو، داڑھی والا، لمبا چوڑا ہو۔ اور برہان اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اور ہماری کیا ڈیمانڈز ہوتی ہے؟ بس ایک لڑکی جس کی سانسیں چل رہی ہو۔ تم تو اتنے ستائے ہوئے لگتے ہو کہ اگر تمہیں بنا سانس کی بھی لڑکی مل جائے تو تم قبول کر لو گے، وہ بھی تو نہیں مل رہی ہے۔ وہ افسردہ ہو گیا۔ اتنے میں دو لڑکیاں آئیں اور سجاد سے سامان لینے لگی، مگر نظریں برہان پر ٹکی تھی۔ لا حول ولا قوت، لڑکی ہو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک شادی شدہ مرد پر نظر رکھتی ہو؟ تم جانتی ہو شادی شدہ مرد پر نظر رکھنے والوں پر اللہ غضب نازل کرتا ہے اور سیدھا جہنم میں جاتی ہے۔ ایسی لڑکیاں۔ برہان تو ان کو نظر انداز کرتے ہوئے فون میں لگا تھا، اور وہ لڑکیاں آنکھیں چھوٹی کر کے سجاد کو دیکھنے لگی۔ ہاں ویسے، وہ اپنے کالر سیدھے کرتے ہوئے بولا، ویسے کسی کنوارے کو دیکھنا غلط بات نہیں، ویسے کسی کنوارے سے مطلب جس کی کوئی شادی نہ ہوئی ہو، ایک عدد بھی شادی نہ ہوئی ہو، اس کو دیکھنا ہرگز غلط بات نہیں ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی زور سے پیسے ٹیبل پر رکھ کر سامان لے کر جانے لگی، اور دوسری بولی، ویسے اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی غیر مرد کو دیکھنا گناہ کی بات ہے، تو اس لیے ہم نہیں دیکھیں گے، اور کسی غیر عورت کو دیکھنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس بات پہ سجاد کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ یعنی تم لوگ مانتی ہو کہ تم عورتیں ہو ہاں نہ، میک اپ کر کے اپنی عمر چھپا کے بیٹھی ہوئی ہو، 30-35 سال کی ہو چکی ہو، لیکن پوچھو تو کہیں گی 18 سال سے ہم بڑی ہے ہی نہیں، تم لوگ تو کل پیدا ہوئی ہو نا۔ وہ زور سے ایک سانس میں بولتا گیا، اور برہان کی نظریں اسکرین پر اٹکی تھی، مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بدتمیز لڑکیاں، میں ہینڈسم نہیں ہوں کیا؟ اتنا ہینڈسم لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پہ، اور میں ہوں جو ان کو منہ لگا رہا ہوں، بٹ سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے منہ بسور کر برہان کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ برہان کو چپ چاپ پا کر وہ پوچھ رہا تھا۔ یار یہ لڑکی عجیب، اب کون سی لڑکی آ گئی؟ وہ دکان سے باہر دیکھنے لگا۔ میں پری کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ ایک دم سیدھا ہو گیا۔ برہان گھور کر اس کو دیکھنے لگا۔ پری یعنی نک نیم؟ مجھے بڑے نام یاد نہیں رہتے، اس لیے شارٹ میں کہتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، تم نے آج تک کسی کا نام شارٹ میں نہیں لیا، اور ان کا نام کون سا بڑا ہے؟ پریشے، 2 ہی لفظ ہیں۔ اور برہان اپنے ہاتھ ایک دوسرے میں مسلنے لگا۔ میرا نام لیتے ہوئے تمہیں مشکل نہیں ہوتی؟ تم نے کبھی مجھے سجو کہا ہے؟ نہیں نا۔ تم تو میرا نام پورا لیتے ہو سجاد، اور سب سے بڑی بات
इस आफत का नाम वो भी तो पूरा लेते हो, कौन सी आफत? बुरहान हैरान होकर पूछने लगा, अरे वही फातिमा खाला, और कौन? उनसे इतना गुस्सा क्यों रहते हो तुम उनसे इतना गुस्सा क्यों रहते हो? गुस्सा जब सुबह में अम्मी और अब्बू नानी के घर जा रहे थे तो पता है हमारे घर पे आके क्या बोलने लगी? क्या? बुरहान पूछने लगा। कहती है बेफिक्र हो के जाए, मैं इसका ख्याल रख लूंगी, और अगर इसने किसी लड़की की तरफ देखा, किसी को छेड़ा या कोई बदतमीजी कोई भी बदतमीजी की तो मैं फिर इसके कान पकड़ के सबके सामने इसको पीटूंगी। अब तुम बताओ, मेरे जैसा मासूम शरीफ लड़का किसी लड़की को छेड़ सकता है? बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? और सामने से माशाल्लाह मेरे माँ बाप अम्मी कहने लगी, मेरा असली बेटा होता तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये ज़रूर किसी मवाली का बेटा होगा। और मेरे अब्बा हुजूर अम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए ना करते तो अम्मी गर्दन से पकड़कर ज़मीन में गाड़ देती अब्बू से तो कोई शिकायत भी नहीं है, वो तो बस अम्मी से डरते हैं। और बुरहान सारी बातें सुन रहा था। हाँ भाई हंस लो तुम सुनकर हंसने लगा। हाँ भाई हंस लो तुम भी। तो नई नई लेकर एक जोरदार कहा लगाकर बिस्किट उठाकर खाने लगा। शादी हुई शादी हुई है, आगे पता चल जाएगा क्या होगा तुम्हारे साथ। देख लो, जिस हाल में मेरे अब्बा हुजूर है, कहीं उसी हाल में तुम ना हो। तुम्हारे मुंह में खाक। वो गुस्से से बोला। हाँ भाई, तुम्हारी बीवी है भी बहुत मासूम, वो तो तुम्हें कुछ कहती नहीं होगी, हमारे सामने कुछ नहीं बोलती तो तुम्हें क्या कहती होगी? और इस बात पर बुरहान बिल्कुल चुप हो गया और दिल में सोचने लगा, अरे भाई, मेरे सामने ही तो बोलती है, और ऐसा बोलती है कि चुप करवा देती है। और फिर अचानक से सज्जाद की तरफ देखते हुए दिल में सोचा, वैसे ही काली जबान वाला जो कहता है वो हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो जैसे इसकी अम्मा अब्बा का हाल है, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हो जाए। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो उठकर खड़ा हुआ और अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर। सज्जाद हैरान हुआ, वैसे तो तुम्हें कभी घर की याद नहीं आई, अब तो बाहर ही नहीं निकल रहे हो, इतनी मुश्किल से तुम्हें यहाँ लाया और फिर से घर भागने की बात कर रहे हो? और फिर खुद ही जवाब देने लगा, ओ हाँ, अब तो शादी हो चुकी है जनाब की, एक अदद बीवी है, वो भी 1 लाख थी। हाँ, वो भी 1 लाख थी। हाँ, उनको भी टाइम देना। सही सही, ठीक है भाई, तुम जाओ। और बुरहान ने एक बॉल उठाकर जोर से उसको मारा। ज़्यादा ना बोला करो, मुंह बंद रखो अपना, अम्मी ने बोला था दोपहर का खाना साथ खाना है, इसलिए जा रहा हूँ। हाँ हाँ, समझ गया हूँ, क्या समझे हो तुम बुरहान तो उससे पूछने लगा। मुझे जो समझना था मैं समझ चुका हूँ, अब तुम जाओ। हाँ, जा रहा हूँ, और तुम भी आ जाना खाना खाने, मुफ्तखोर। और सज्जाद मुंह में बड़बड़ाते हुए उसको जाते देखता रहा। अम्मी, आज का खाना मैं बनाऊंगी। अरे मैंने कहा है ना, हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन ने नहीं बनाया करती। नहीं अम्मी, मैं जब ताई अम्मी लोगों के घर थी तो सारा काम खुद करती थी, और ना करती ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन यहाँ आप काम करने दे ही नहीं रही है। मैं सारा दिन बोर होते रहती हूँ, मुझे करने दे परी। मैं तुम्हें अ, अम्मी प्लीज़ मुझे बनाने देना। वो मासूम सा चेहरा बना के बोल रही थी। सादिया बेगम का दिल पिघला। आटा मैंने बना दिया है और सब्ज़ी मैंने काट दी है, ये कहते हुए बाहर जाने से पहले परी का माथा चूमा और फिर उसे सारी हिदायत देकर बाहर चली गई। परी पहले किचन को देखती रही, सारे सामान कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं। पूरा किचन जब देख लिया तो फिर दुपट्टे को सही से बांध कर उसने खाना बनाना शुरू किया। सादिया बेगम बाहर सहन में कपड़े सिल रही थी। इतने में दरवाज़ा बचा। वो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगी थी कि परी किचन से निकलते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, और दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते बोलने लगी, अम्मी, सालन मैंने चढ़ा दिया है, रोटियां मैं बस पकाने लगी हूँ, बस दरवाज़ा खोल लूँ। उसकी गर्दन सादिया बेगम की तरफ थी। वो जब दरवाज़ा खोलने लगी और अचानक से जब गर्दन मोड़ी तो सामने बुरहान को देख कर एकदम रुक गई। आप? पहले तो बुरहान ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, असल में इस घर में एक बुरहान अहमद नामी शख्स रहते हैं, और इत्तेफाक से मेरा नाम भी बुरहान अहमद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे आ जाऊँ। और उसकी इस बात पर परीशा उसे ऐसे देख रही थी जैसे खा जाएगी। हाय अल्लाह, मेरा खाना! वो एकदम चिल्लाते हुए किचन की तरफ भागी। बुरहान अंदर आ चुका था। सादिया बेगम सिलाई कर रही थी।
आराम से परी, कुछ नहीं होगा। सादिया बेगम उसे भागते हुए देखकर बोली, अरे अम्मी, इसको अभी क्या पता सामान कहाँ है कहाँ नहीं, और आपने उसे खाना बनाने के लिए खड़ा कर दिया। और बुरहान की इस बात पर सादिया बेगम मुस्कुराई, वाह माशाअल्लाह, बीवी की इतनी फिक्र हो गई तुम्हें। लेकिन आपकी मालूमात के लिए मैं बता दूं, मैंने नहीं बोला है, उसे मैंने मना किया था। मगर वो खुद बनाना चाहती थी खाना, वो चाहती थी कि आज खाना आप उनके हाथ का खाए, इसलिए वो वजाहत करने लगी। यानी आज खाना बाहर से मंगवाना पड़ेगा? बाहर से क्यों? सादिया बेगम उसका मतलब नहीं समझ पाई। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा ना। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो अच्छा ही बनाएगी खाना, तुम बेफिक्र रहो। चले, अल्लाह से यही उम्मीद है। बुरहानी कहकर कपड़े तब्दील करने के लिए कमरे की तरफ बढ़ गया। परीशा ने खाना तैयार कर दिया था और बाहर आई डाइनिंग टेबल को साफ करने लगी, कुर्सियाँ सब अपनी जगह लगाने लगी। सादिया बेगम ज़ोहर की नमाज पढ़कर आ चुकी थी। अरे मैं मदद करवा देती हूँ। नहीं अम्मी, मैंने कर लिया है। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ बुरहान को बुला कर लाओ, मैं तब तक खाना टेबल पर लगाती हूँ। अम्मी आप बुला दें उनको, परीशा अपने हाथ साफ करते हुए बोल रही थी। वो उसके करीब आई और बोली, बेटा तुमने ये इतना सब कुछ बुरहान के लिए किया है, सब तुम्हारी मेहनत है। अब उसको मैं बुलाने जाऊंगी तो फिर इसमें तो तुम मुझे भी शामिल कर लोगी, और मैं चाहती हूँ तुम अपने शौहर के लिए जो भी करो उसमें किसी का हिस्सा ना हो, सिर्फ तुम हो। चलो शाबाश, बुरहान को बुला के लाओ, मैं सिर्फ बाहर खाना रख रही हूँ, डालकर खुद देना। और परी उनकी बात पर मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ चली गई। कमरे में दाखिल होते ही पहली नज़र उसकी बेड पर लेटे हुए बुरहान पर पड़ी। वो लेटा हुआ था मगर लग ऐसे रहा था कि वो सो नहीं रहा। परीशे की परीक्षा की आहट उसने महसूस कर ली थी। उसने आंखें खोलकर परी को देखा। खाना बन गया है, आप आ जाए। वो उठकर सीधा हुआ और बोलने लगा, तुमसे एक सवाल करूं, बुरा तो नहीं मानोगी? परी कुछ सोचते हुए बोली, नहीं पूछे। तुमने पहले कभी खाना बनाया है? कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, घर पे तो खाना मैं ही बनाती हूँ, और सब क्या कहते हैं, कैसा बनाती हूँ? वो अगला सवाल कर चुका था। वो अपनी आंखें ऊपर की तरफ घुमाते हुए बोली, सबको अच्छा लगता था, मगर ताई अम्मी कहती थी अच्छा नहीं बना, बेड़ा गर्क कर दिया। यानी बाहर से मंगवाना पड़ेगा? क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। उसने बात तब्दील की, लेकिन बाहर से जो मेहमान आते थे वो बहुत तारीफ करते थे कि मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया है। तो हाँ, मैं बना लेती हूँ। इस बात पर बुरहान की जान में जान आई। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? अहम सवाल परी ने किया। असल में मैंने रात को भी सही से खाना नहीं खाया था, तो नाश्ता भी मैं बस नॉर्मल ही किया था। तो इसलिए खाना मैं चाहता था कि अच्छा बने, ताकि मैं पेट भर के खा सकूं। और उसकी इस बात पर परीक्षित सारा मामला समझ गई। एक उंगली बुरहान की तरफ उठाते हुए सर नीचे करके बोली, खाना बहुत अच्छा बनाती हो, सब तब बहुत तारीफ करते हैं, और ताई अम्मी तो हर चीज़ में गलतियां ही निकालती थी, तो खाने में तो निकालेगी ना। वो एकदम संजीदा होकर बोली। बुरहान ने अपनी गर्दन पीछे कर ली। उसको ऐसा लगा कि जैसे परी अभी उसकी गर्दन पकड़कर उसको ज़मीन पर दे मारेगी। और हाँ, नाश्ते में अल्लाह नाश्ते में अल्लाह माफ़ करे इतना आपने खाया है, और कल खाने पर भी आपने सही से खाया था, और कह रहे हैं कि मैंने कम खाया? ला हौल वला कुव्वता, जितना आपने इन 2 टाइम में खा लिया है मैं पूरे 4 दिन में खाती हूँ। एकदम उसके अंदर कोई चंगेज़ खान की रूह आ गई थी। गुस्से से और ज़ोर से बोल रही थी। बुरहान तो हक्का बक्का रह गया, और बाहर आना है तो आ जाए, वरना कोई आपको यहाँ पे लाके नहीं देगा, और मैं तो हरगिज़ नहीं। और अगर खाना नहीं पसंद आया तो बाहर से मंगवा लीजिएगा। परी मुँह बनाते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। इस कमबख्त की नज़र में मैंने कहा था लग गई उस कमबख्त की नज़र, मैंने कहा था उसकी काली ज़बान है, जो बोलेगा हो जाएगा। या अल्लाह, इस लड़की में वाकई में कोई जादू है, जो मेरे सामने ही आता है, वरना दूसरों के सामने तो गूंगी बन के फिरती रहती है। वो अल्लाह से दुआएं मांगते हुए बाहर की तरफ चलने लगा। बाहर आया तो डाइनिंग टेबल पर खाना रखा था। खाने में 2-3 डिशें थी, सलाद था, रायता था, रोटियां भी गरम अभी निकाली गई थी। खाने का चेहरा देखकर उसके दिल में एक खुशी सी उभरी, और अगली नज़र परिशे पर पड़ी तो घबरा कर थोड़ा पीछे हुआ। अरे ओ बुरहान, बैठो। अरे आओ बुरहान, बैठो, आज परी ने सारा खाना बनाया है, और हाँ, बैठने से पहले मुझे पैसे दो। पैसे? पैसे किस बात के पैसे? बुरहान सादिया बेगम की बात समझ ना पाया। अरे हमारे यहाँ जब भी बहू पहली करती है रसोई करती है तो उसको पैसे दिए जाते हैं, इसलिए ये परी की पहली रसोई है, तो सुनन उसको पैसे दिए जाएंगे। वो सादिया बेगम की बात समझकर जेब में हाथ डालने लगा, और जेब से 15,000 तक निकाले और सादिया बेगम के हाथ में दे दिए। अरे तुम खुद दो ना।
وہ یہ بول کر پانی لینے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی اور وہ پری کا غصے والا چہرہ دیکھ رہا تھا، ساتھ میں ناراضگی بھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پری کو پیسے دیے جو پری نے نہیں لیے۔ مجھے نہیں چاہیے، آپ پیسے آپ رکھ لیں، اور ویسے بھی میں پیسوں کا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ سلامی کے بھی بہت سارے پیسے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ برہان اس بات پر مسکرانے لگا۔ پری پیسوں کی ضرورت، وہ آگے بولنے ہی لگا تھا کہ اگلی نظر اس کی پری کے ہاتھوں پر پڑی جس پر جلنے کا نشان تھا۔ اس نے اچانک سے پری کا ہاتھ کھینچا اور وہ نشان دیکھا۔ یہ کیسے لگا؟ پری ایک دم حیران ہو گئی۔ نہیں، بڑی بات نہیں ہے، تھوڑا سا لگا ہے تھوڑا سا۔ تمہارا ہاتھ جلا ہوا ہے اور تم کہہ رہی ہو تھوڑا سا؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ لڑکی بے دھیانی سے کوئی کام کرتا ہے بھلا؟ اگر کام نہیں ہوتا تو کیوں کیا؟ وہ ایک دم بھڑک کے بولا۔ اس کی آواز سن کے سعدیہ بیگم بھی باہر آئی۔ اللہ خیر، کیا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں امی، اس کا ہاتھ جل گیا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تھوڑا سا لگا ہے۔ وہ سعدیہ بیگم کو پری کا ہاتھ دکھا رہا تھا۔ پری کا تھوڑا سا بازو اوپر ہوا تو پھر پتہ چلا کہ پری کے ہاتھوں پر جگہ جگہ پر جلنے کے کتنے نشان تھے، اور وہ دونوں دم بخود اس لڑکی کو دیکھتے رہے۔ یہ سب کیسے لگے تمہیں؟ برہان اچانک سے غصے سے نرم ہو گیا۔ پری کی آنکھیں نم ہونے لگی لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ اتنی سی جلنے کے نشان پر پریشان ہو گئے ہیں، لیکن میرے لیے زخم بہت چھوٹا ہے۔ میں نے بہت بڑے بڑے زخم سہے ہیں، اب مجھے عادت ہو گئی ہے سہنے کی، تو زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اور اس کی اس بات پر پتہ نہیں کیوں برہان کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسے ان لوگوں پہ غصہ آ رہا تھا جو اس معصوم سی لڑکی پر ظلم کرتے تھے۔ برہان کو آج بھی یاد ہے ماہم کو کانچ لگ گیا تھا، مگر کانچ بہت چھوٹا تھا، 2-3 بوندیں بھی خون کی گری ہوگی۔ وہ سجاد کی دکان پہ بیٹھا تھا کہ دوپٹے میں کوڑی ماہم کی امی سجاد کی دکان پر گھبراتے ہوئے آئی۔ ارے خالہ، کیا ہوا ہے؟ سجاد ان سے پوچھنے لگا۔ ارے ماہم کو چوٹ لگی ہے، اللہ خیر کرے، میری بچی کو خون نکل رہا ہے، میں تو بہت ڈر گئی ہوں، بس اللہ خیر کرے۔ وہ رونے کو آ گئی تھی اور ان کے پیچھے ہی ماہم بھی دکان تک آ گئی۔ امی، میں ٹھیک ہوں۔ برہان اور سجاد دونوں ماہم کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری امی تو اتنی گھبرائی ہوئی ہے۔ میں تو ڈر گیا کہ شاید زیادہ لگ گیا ہے کہ تم اٹھ بھی نہیں سکتی۔ اور اس کی اس بات پر ماہم اپنا ہاتھ اٹھا کر سجاد کی طرف دکھانے لگی، بڑی دکھانے لگی۔ سجاد بھائی، گلاس ٹوٹ گیا تھا، مجھے نظر نہیں آیا، غلطی سے میرا ہاتھ لگ گیا اور تھوڑا سا کٹ گیا، آپ سنی پلازا دے دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور جب دونوں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو دونوں بھی حیران رہ گئے کہ اتنی سی چوٹ پر انہوں نے پورا محلہ سر پر اٹھا لیا تھا۔ اور وہ واقعہ اسے یاد کر کے بہت غصہ آیا کہ اپنی بیٹی کو ایک خروچ بھی لگی تو اتنا تماشا بنا دیا، اور دوسرے کی بیٹی پر کس طرح ظلم کرتی ہیں۔ برہان کو سوچوں میں پا کر پری نے اس کو مخاطب کیا، کیا ہو گیا ہے؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھا لینا، وہ التجائیہ انداز میں کہنے لگی، اور اس کے اس انداز پر برہان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا غصہ دبا کر کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے لیے وہ ٹیبل پر بیٹھے ہی تھے، سعدیہ بیگم بھی آ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ کھانا پلیٹ میں نکالنے لگے، پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ بہت آہستہ ہلکے قدم بھر کے کوئی آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ سجاد تھا جو آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ وہاں پر آ کر جب اس وجود کو نہ پا کر اللہ سے شکر ادا کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اللہ کا شکر ہے آج وہ آفت یہاں پہ نہیں ہے۔ سعدیہ بیگم مسکراتے ہوئے اس کی پلیٹ سامنے رکھنے لگی۔ سجاد بیٹا، آج کھانا پری نے بنایا ہے تو کھا کر بتانا کیسا لگا۔ سجاد بہت خوش ہوا، یعنی آج بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو ملا ہے۔ دیکھیں بھابھی، میں تو بھائی منہ پہ بولنے والا بندہ ہوں، اللہ معاف کرے، مسافت کی طرح منافق نہیں ہوں میں۔ پر اب پریشے اسے سوالے نظر سے دیکھنے لگی۔ برہان نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، وہ اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ سعدیہ بیگم کی بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے۔ تو مجھے جیسا لگے گا میں منہ پہ بتاؤں گا، اگر آپ کو برا لگے تو میں پہلے ہی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اس کی اس بات پر پریشا ہلکا سا مسکرائی اور ہاں میں سر ہلایا۔ چلو اب کھانا شروع کرو، برہان نے باتوں میں مصروف پا کر بولا۔ سب لوگ کھانا اپنی پلیٹ میں نکال چکے تھے۔ برہان نے پری کو خود ڈال کے دیا تھا کیونکہ اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا، جسے برہان کو برا لگا تھا۔ جیسے ہی سب نے ایک نوالا منہ میں لیا، پری یکٹک ان سب کا چہرہ دیکھے گئی اور پھر بہت دھیمی آواز میں بولی، کیسا لگا ہے؟ اور سعدیہ بیگم آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم کر بولی، میرا بچہ بہت اچھا بنایا ہے، ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔
برہان نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ واقعی میں بہت اچھا بنا ہے، اور ہمارے سجاد صاحب جو بس نوالے پہ نوالا کھاتے گئے، جیسے کبھی کھانا دیکھا ہی نہ ہو۔ ہائے بھابھی، بہت اچھا بنایا ہے، قسم سے اتنا ٹیسٹی ہے نا، میرا تو دل ہی نہیں بھر رہا۔ اور پری سب کی باتیں سن کر مسکرانے لگی۔ تم بھی کھاؤ۔ پریشے کو نہ کھاتا دیکھتے ہوئے برہان نے اس کو کھانے کے لیے کہا۔ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، ساتھ میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ تو بتاؤ بیٹا، کل تم پری کو لے کے جا رہے ہو نا اپنے ساتھ کالج؟ سعدیہ بیگم نے برہان سے سوال کیا۔ جی امی، کل لے کے جاؤں گا، ٹیسٹ ہوگا اس کا، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو ایڈمیشن ملتی ہے یا نہیں۔ پری چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ارے ہماری بھابھی ماشاءاللہ سے بہت انٹیلیجنٹ ہے، دیکھنا ایڈمیشن ہو جائے گی ان کی۔ سجاد بہت خوش دلی سے دعا دینے لگا۔ پری بھی ان کی باتیں سن کے خوش ہو گئی۔ کھانا سب کھا چکے تھے، پری نے برتن کچن میں رکھ دیے تھے، وہ دھونے ہی لگی تھی کہ سعدیہ بیگم نے اس کو روک دیا۔ سعدیہ بیگم آگے کچھ بھی بولتی اس سے پہلے برہان کچن میں آ گیا۔ میرے ساتھ چلو، وہ پری کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ جاؤ بیٹا، میں خود دھو لوں گی، ویسے بھی تم نے بہت کام کر لیا ہے، سعدیہ بیگم بہت فکر مند ہو کے بولی۔ نہیں میں امی وہ آگے بولنے لگی تھی کہ برہان بول پڑا۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ چلو۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ لگتا ہے تمہیں ایسے سمجھ نہیں آتا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کمرے میں لے آیا۔ جب کمرے میں آئے تو پیچھے پریشے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں زور سے بند ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ برہان ایک دم پریشان ہو کر پوچھنے لگا۔ پھر نیچے برہان نے وہ ہاتھ دیکھا، اس نے وہی ہاتھ پکڑا تھا جو ابھی جلا تھا، اور برہان کو خود پہ لعنت بھیجنے کا دل چاہا۔ اوہ آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا تھا، میں تو بس ایسے ہی۔ وہ وضاحت کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا ہے نا مجھے اب تکلیف نہیں ہوتی، برداشت کرنا سیکھ گئی ہوں میں۔ برہان تو اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ کوئی کھلی کتاب نہیں تھا، اس کے چہرے کے بہت سارے ایسے صفحات تھے جو وہ چھپا کے رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، جو کسی کو نہ بتانے کی شاید قسم کھائی ہوئی تھی۔ وہ آرام سے اس کو بیڈ پر بٹھا کر ٹیوب لے آیا اور اس کے جلے ہوئے ہاتھ پہ لگانے لگا۔ پریشے پہلے اس کو دیکھنے لگی اور پھر بولی، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اور اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ نے مجھ سے شادی امی کے کہنے پہ کی ہے نا؟ اور اس بات پر برہان کے ہاتھ رکے، وہ کچھ نہیں بول پایا۔ پریشے بولتی گئی، آپ میرا خیال اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ میں ایک ذمہ داری ہوں، وہ ذمہ داری جو آپ نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ وہ چپ چاپ اس کو سنتا رہا۔ آپ جانتے ہیں میں بہت ڈرپوک ہوں، ہاں میں یہ بات مانتی ہوں، میں لوگوں سے ڈر جاتی ہوں، مجھے سارے لوگ برے لگتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ ظلم مجھ پہ ہی ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے راتوں کو میں ہی روتی ہوں، مجھے لگتا ہے راتوں کو میں گھبرا کر اٹھتی ہوں۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار بازار میں دیکھا تو میں آپ پہ چلائی تھی، ہاں میں جانتی ہوں غلطی آپ کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگا، اور اس چیز کے لیے میں آج آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ میں نے آپ کو برا بھلا کہا سب کے سامنے۔ برہان چپ چاپ اسے سنتا گیا۔ پھر جو چھت پر ہوا اس وقت آپ نے میری مدد کی۔ آز بھائی مجھے بہت ڈرایا کرتے تھے۔ ہر برہان اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کے دل میں بہت ساری باتیں ہیں جو اگر اس نے اندر رکھی تو وہ ایک روگ بن جائے گی، اس لیے اس کے دل میں جو بھی باتیں ہیں آج اسے نکالنے دو۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، مجھے لگتا تھا کہ میں کسی کو بتاؤں گی کوئی مجھ پہ یقین نہیں کرے گا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب تائی امی لوگوں کے پاس رہنے آئی، میں جتنا بھی پڑھی ہوں وہ سب فائزہ آپی کی مہربانی ہے کہ ان کی وجہ سے میں اتنا پڑھ پائی ہوں، ورنہ تائی امی نے مجھے منع کر دیا تھا۔ فائزہ آپی کے لیے کوئی بھی رشتہ آتا یا کوئی بھی عورتیں آتی، تائی مجھے باہر نہیں آنے دیتی تھی، میں چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ جب بھی گھر میں کوئی خوشی ہوتی تو مجھے نہیں شامل کیا جاتا، میں اکیلے میں بیٹھ کر بہت رویا کرتی تھی، اللہ پاک سے بہت شکایتیں کرتی تھی کہ میری زندگی ہی اتنی مشکل کیوں ہے، میری زندگی میں ہی اتنی پریشانیاں کیوں ہے، میرا دل چاہتا کہ کاش میں مر جاؤں، مگر کیا کروں، میں نے کہا ہے نا کہ میں ڈرپوک ہوں۔ وہ خود پر ہی ہنسنے لگی۔ برہان اس کی ہنسی کے پیچھے اس کی تکلیف سمجھ پا رہا تھا۔ آپ نے مجھے بچایا، اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بارش کی طرح برس رہے تھے، اسے تکلیف ہو رہی تھی، اور برہان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ بولے جا رہی تھی، مجھ پہ کسی نے یقین نہیں کیا، سب کو لگا کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا میں ہی بد کردار ہوں۔ وہ آگے بولنے لگی تھی کہ برہان نے اس کو چپ کروایا۔ تم بد کردار نہیں ہو، اور آئندہ سے تمہارے منہ سے میں یہ لفظ نہ سنوں۔ اس نے بہت
गुस्से से और आइंदा से तुम्हारे मुंह से मैं ये लफ्ज़ ना सुनूं। उसने बहुत गुस्से से बोला। परीक्षा उसको देखकर अपनी बात कंटिन्यू करने लगी। मैं बहुत रोई, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। मैंने बहुत यकीन दिलाया सबको, सिवाय फ़ायज़ा आपी के किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। मुझे डर लग रहा था कि सुबह पता नहीं क्या होगा, क्योंकि फ़ायज़ा आपी का रिश्ता भी मेरी वजह से टूटा था। मैं बहुत डरी हुई थी, पूरी रात मैं नहीं सो पाई थी। सुबह ताई अम्मी ने मुझे घर से निकालने के लिए सहन के बाहर खड़ा कर दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मगर उन्होंने यकीन नहीं किया। और उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि काश मैं मर जाऊं। इस ज़िल्लत से, शर्मिंदगी से जो इस वक्त मुझे महसूस हो रही थी, मैं बेकसूर हो के भी गुनहगार कहलाई जा रही थी। मुझे लगा मुझे इस गुनाह की सज़ा दी जा रही है, जो गुनाह मैंने किया भी नहीं है। फ़ायज़ा आपी ने उस वक्त भी मेरा साथ दिया और मेरे साथ खड़ी रही। जब फ़ायज़ा आपी के बहुत समझाने पर भी वो मुझे घर में रखने को तैयार नहीं थी, तो उस वक्त आप और अम्मी वहाँ पे आए। मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और जब उन्होंने मेरी शादी की बात मोहल्ले के सबसे बदमाश, जो मोहल्ले में अपनी आवारागर्दी से मशहूर था, उससे करना चाहा, तो फिर अम्मी ने आगे बढ़कर आपका नाम लिया। उस वक्त मैं आपके चेहरे पर एक हैरानगी देख सकती थी। बुरहान बस उसको सुनता रहा। मैं जानती थी आप वहाँ बात को ख़त्म करने आए थे, मगर बात जिस तरफ चली गई थी, उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं था। आपकी अम्मी के साथ आप अम्मी के साथ बाहर गए। मुझे लगा आप आएंगे और कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता और मेरी शादी उससे करवा दी जाएगी। मैं दुआएं करना शुरू हो गई कि मेरे हक़ में जो बेहतर है मुझे वो अता कर। फ़ायज़ा आपी भी मुझे बहुत समझाने लगी। यकीन माने जैसा हो गया, मैं वैसा नहीं चाहती थी, मगर न जाने ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि पता भी नहीं चला। उसके बाद आप अम्मी के साथ आए और अम्मी ने सज्जाद भाई को काजी और गवाह लाने को कहा। यानी आप राज़ी थे मुझसे निकाह के लिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, मुझे अपनी बीवी बनाने के लिए। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई, जो बुरहान वाज़े तौर पर देख सकता था। फ़ायज़ा आपी भी हमेशा मुझे बताया करती थी कि एक औरत का मुहाफ़िज़ उसका शौहर होता है, लेकिन उस वक्त पहली बार मैंने ऐसा महसूस किया कि आप हैं मेरे मुहाफ़िज़। बुरहान तो उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया। आपने मेरी इज्जत रख ली, आपने मुझे गलत हाथों में जाने से बचा लिया। आपकी गलती नहीं थी, फिर भी आपके लिए जो सज़ा मेरी शक्ल में तैयार की गई थी, आपने उसे कबूल कर लिया। वैसे मुझे ये सज़ा कबूल है, वो शरारती अंदाज में कहने लगा। परीक्षा उसे देखती रही। उसके बाद जिस तरह अम्मी ने मेरा माँओं से बढ़कर ख्याल रखा, आपने मेरा ख्याल रखा और रख रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ आप लोगों का, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। बुरहान उसको संजीदा होते हुए देख रहा था। मैं एक ज़िम्मेदारी हूँ, ये चीज़ मुझे पता है। जिस दिन आप इस ज़िम्मेदारी से थक जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, मैं आपको तंग नहीं करूँगी, मैं चुपचाप आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँगी। और ये कहते हुए परीक्षा की आंखों में वाज़ेह तकलीफ़ थी और बुरहान को भी जैसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। ना बुरहान को समझ आ रहा था कि उसके दूर जाने की बात पर उसे तकलीफ़ क्यों हो रही है, और ना परीक्षे को समझ आ रहा था कि ये बात करते हुए अल्फाज उसके हलक में क्यों बार बार अटक रहे हैं। कुछ देर उस कमरे में मौत सा सन्नाटा था। बुरहान को वहाँ घुटन महसूस होने लगी। वो बाहर जाने ही लगा तो परी ने उसको रोक लिया। वैसे इंसान जो काम करता है उसको पूरा करना चाहिए, परीशा उसको बोल रही थी। वो सवालिया नज़र से उसे देखने लगा। परी ने अपने हाथ की तरफ इशारा किया जिसमें आधा ट्यूब लगाया गया था और आधा नहीं, और उसकी इस बात पर बुरहान खुल के मुस्कुराने लगा। वो दोनों वापस बैठ गए और वो उसको हाथ में ट्यूब लगा रहा था, और वो लड़की सामने अपना मुहाफिज देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सूरज अपने घर को गया, चांद चमकने को तैयार था, अपनी रोशनी आसमान के हर सू फैलाने को बेकरार था। तारे जगमगा कर आसमान को और सामान शाम हो गई थी। सादिया बेगम शाम की चाय सहन में ले आई थी। बुरहान उनके बराबर बैठ गया। उसके चेहरे पर वाज़ेह परेशानी नजर आ रही थी। सादिया बेगम वो परेशानी समझ चुकी थी। उन्होंने बुरहान को करीब आने का इशारा किया। जब वो उनके करीब आके बैठा तो सादिया बेगम ने उसका माथा अपनी गोद में रखा, प्यार से बाल सहलाने लगी और फिर बोली, वो सुनता है तुम्हारी आवाज़ जब तुम उसे पुकारते हो, वो देखता है तुम्हें जब तुम आसमान को इस इंतज़ार से तकते हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उन चीज़ों पर तुम्हें सब्र मिल जाएगा जो तुम्हें दुख और तकलीफ़ पहुंचाती है, जो हर लम्हा तुम्हें अज़ियत में मुब्तला रखती है। जब हम उस पर यकीन रखते हैं कि कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा,
تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہوئی ہے اس کے بدلے اللہ بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دے گا، اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم بے سکون اور اذیت میں ہو۔ بس کامل یقین رکھو۔ وہ بہت پیار سے برہان کو سمجھا رہی تھی۔ برہان بھی سمجھ چکا تھا۔ سعدیہ بیگم نے برہان میں بہت بڑی تبدیلی دیکھی تھی کہ وہ زیادہ وقت باہر رہتا تھا، لیکن اب وہ زیادہ تر وقت گھر میں رہتا ہے۔ جو تبدیلی انہیں بہت پسند آئی تھی، وہ بچی بہت اچھی ہے۔ برہان سر اٹھا کر سعدیہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ اس بچی کی زندگی میں بھی کم پریشانیاں نہیں ہیں۔ تمہیں سمجھ آ رہا ہے اس کی زندگی بھی آسان نہیں تھی، مگر وہ اپنی پریشانیوں کو سکون میں بدلنا جانتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان چاہے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے اور کچھ نہ بولے، پھر بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد بندے کے دل میں سکون ڈال دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے اس پریشان دل کو سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ تو وہ بچی اپنی ہر پریشانی شکوہ شکایت اللہ کے سامنے کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ سنتا ہے اور وہ اس کی سنے گا، وہ اس کی مدد کرے گا، اس کا یقین کامل ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اتنی پیاری بہو ملی ہے۔ وہ برہان کا ہاتھ تھام کر بہت پیار سے بول رہی تھی۔ جن حالات میں تم دونوں کی شادی ہوئی وہ سب کے سامنے ہے، مگر اس بچی کا کبھی دل نہ توڑنا۔ وہ بچی بہت اچھی ہے، بہت نازک دل کی ہے، اور ایک بار کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو دوسری بار اگر جڑ بھی جائے تو ویسا نہیں رہتا جیسے اصلی حالت میں ہوتا ہے۔ برہان بس آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ چائے نہیں پیے گی کیا؟ برہان نے بات تبدیل کی۔ میں نے چائے کے لیے بولا تھا پری کو، مگر اس نے کہا کہ آج اسے کپڑے الماری میں صحیح کر کے رکھنے ہیں، اس لیے۔ ویسے کھانا اچھا بناتی ہے، برہان نے بالآخر تعریف کی، مگر اس کے سامنے نہیں، اس کے پیٹھ پیچھے۔ تو یہ تم اس کے سامنے بھی کہہ سکتے تھے؟ سعدیہ بیگم نے آگے سے سوال کیا۔ امی آپ جانتی ہیں میں کسی کی تعریف اس کے منہ پہ نہیں کرتا۔ اوہ اچھا، تو تم میری تعریفیں کس کے سامنے کرتے ہو یہ بھی بتا دو، وہ شرارتی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ارے آپ تو ماں ہے نا، آپ کے سامنے تو کر سکتا ہوں آپ کی تعریف، اور وہ تمہاری بیوی ہے۔ میرا بیٹا، ماں کا بیٹے پر حق سب سے پہلے ہوتا ہے، لیکن بیوی کے لیے بھی وہی حقوق ہوتے ہیں جو ماں کے لیے ہوتے ہیں، زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی۔ عزت، بھروسہ، اعتبار، یقین، محبت، احساس اور وقت۔ جو لڑکی آپ کے ساتھ مخلص ہوگی اسے صرف ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بچی تمہارے ساتھ مخلص ہے تو تم پر حق بنتا ہے کہ تم اس سے یہ سب چیزیں دو۔ برہان ہاں میں سر ہلاتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا۔ پریشا اپنا کمرہ صحیح کر آئی تھی، باہر سعدیہ بیگم کپڑے سل رہی تھی، وہ وہاں پہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امی کیا رات میں سعدیہ بیگم اس کا سوال نہ سمجھ پائی۔ مطلب رات میں بھی آپ سلائی کر رہی ہیں؟ ہاں کیوں؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ میری تائی ہے، وہ صبح میں ہی کپڑے سلائی کرتی تھی، رات کو رکھ دیتی تھی کہ رات کو ان کو نظر ہی صحیح سے نہیں آتا کہ لیکن چھت والا منظر بالکل صاف ایچ ڈی کی طرح انہیں نظر آیا تھا۔ پھر اپنی ہی بات پہ مسکرانے لگی۔ سعدیہ بیگم بھی بات سمجھ کے مسکرا دی۔ وہ یہاں پر آ کے بہادر بن چکی تھی، زیادہ نہیں لیکن پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا آ گئی تھی اسے۔ کل صبح تم کالج جاؤ گی نا تو اچھے سے تیار ہو کے جانا، سعدیہ بیگم اسے ہدایت دے رہی تھی۔ تیار ہو کے کیوں جانا ہے؟ سعدیہ بیگم نے اپنا ہاتھ سر پہ مارا۔ لڑکی، تم کیا ایسے ہی اٹھ کے چلی جاؤ گی جیسے گھر میں رہتی ہو؟ کالج میں لڑکیاں کس طرح سے جاتی ہے تمہیں نہیں پتا؟ پھر وہ کچھ سوچنے کے انداز میں اوپر دیکھنے لگی۔ مہام تو روز اچھے کپڑے میک اپ لگا کر تیار ہو کے ہیل والے شوز پہن کر جاتی تھی، لیکن اس کا تو قد چھوٹا ہے نا، میں تو صحیح ہوں قد کی، میں کیوں پہنوں؟ وہ سعدیہ بیگم اس کی بات پر مسکرانے لگی۔ وہ میری بھولی بچی، لڑکیاں تیار ہو کے اس لیے جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ دوسری لڑکیاں بھی ہوتی ہے۔ اگر تم تیار ہو کے نہیں جاؤ گی اور دوسری لڑکیاں تیار ہوئی تو تمہیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہو جاؤ گی؟ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ سعدیہ بیگم سامنے بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت چھلک رہی تھی۔ اچھا بات سنو، تم پہ سب سے زیادہ کون سا کلر سوٹ کرتا ہے؟ وہ پہلے کچھ سوچنے لگی پھر بولی، میں تو کچھ بھی پہن لیتی ہوں۔ ارے میرا بچہ، اتنا معصوم بھی نہیں ہونا کہ دنیا تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے۔ وہ اب اس کی یہ باتیں سن کر زور سے بولی، لیکن میرا دنیا والوں سے کیا تعلق؟ میرا تعلق تو آپ لوگوں سے ہے۔
ہم کہاں رہتے ہیں؟ سعدیہ بیگم اسے سمجھانے لگی۔ گھر میں۔ پھر اس نے جواب دیا۔ اور گھر کہاں ہے؟ زمین پر۔ اور اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے اپنے دونوں لب ایک دوسرے میں ملا، پھر بولی پتہ نہیں۔ اور سعدیہ بیگم جو اتنی دیر سے اپنا کہہ کر ضبط کی ہوئی تھی، اس بات پر بے اختیار ان کا قہقہا بلند ہوا۔ انہوں نے پریشے کو ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کیا اور گلے لگا لیا، اور پھر دل سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ تو اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ورنہ اس کے جیسے حالات ہے یہ پتہ نہیں کیا کر دے گی۔ آج رات کا کھانا نہیں بنایا گیا تھا۔ سعدیہ بیگم کھانا بنانے لگی تو پریشے کی ضد تھی کہ کھانا وہ بنائے گی، جو سعدیہ بیگم ہرگز نہیں ماننے والی تھی۔ تو پھر فیصلہ یہ نکلا کہ باہر سے کھانا منگوایا جائے۔ سجاد اور برہان باہر سے کھانا لے کر آ چکے تھے۔ اتفاق سے فاطمہ خالہ بھی آ چکی تھی۔ وہ سب لوگ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ سجاد کے گلے سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 20 منٹ سے سجاد وہیں پہ ہی تھا، اور فاطمہ خالہ نے کوئی طعنہ یا کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بالکل چپ تھی۔ ان کی چپی محسوس کر کے سعدیہ بیگم نے پوچھا بھی تھا، مگر انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں۔ سب لوگ چپ چاپ کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا مکمل ہوا تو پری کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ برہان کو کسی کی کال آئی تھی، وہ کال سننے کے لیے صحن سے باہر تھا۔ سعدیہ بیگم نے چائے بنائی تھی جو لینے کے لیے کچن میں گئی ہوئی تھی۔ سجاد اور فاطمہ خالہ ہی صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے خالہ؟ کہیں آج قیامت تو نہیں آنے والی؟ کیونکہ آپ چپ ہے اور میں نے سوچا جس دن آپ چپ ہوں گی اس دن قیامت آنے والی ہوگی۔ وہ انہیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فاطمہ خالہ اس کی ان باتوں پر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر سجاد پریشان ہوا اور ان کے قریب جا کر بیٹھا۔ جب قریب گیا تو آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا، ارے خالہ دوسروں کو رلانے والی آج خود رو رہی ہے، واہ یہ تو دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ وہ انہیں نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ خالہ کے ہاتھ پر رکھا، خالہ بے اختیار رونے لگی۔ شاید ان کے دل میں بہت ساری باتیں تھیں، بہت جذبات تھے جو باہر آنے کو تڑپ رہے تھے۔ بالآخر وہ باہر آ چکے تھے۔ خالہ کا مرا ہوا بیٹا پیدا ہوا تھا جو انہیں یاد آ رہا تھا، اور وہ روتے روتے بولی، میں تھک گئی ہوں اکیلے رہ کر، مجھے گھر میں خوف آنے لگا ہے۔ یہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا، لیکن اب شاید ہمت ہارتی جا رہی ہوں۔ اگر میرا بیٹا ہوتا تو اس کے سہارے جی لیتی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ برہان صحن میں آ چکا تھا اور وہ ان کی باتیں سن چکا تھا۔ سجاد کی بھی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ویسے خالہ بڑی بے مروت ہیں آپ، مطلب آپ ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہے جو اس دنیا میں مرا ہوا پیدا ہوا تھا، اور جو آپ کے بچے ہیں زندہ آتماؤں کی طرح بھٹک رہے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ ہاں نا خالہ کو تو وہ لوگ یاد ہے جو جا چکے ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں، ہم لوگ تھوڑی یاد ہے۔ برہان بھی صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں کے گال پہ ہاتھ رکھ کے بہت پیار سے بولی، تم دونوں تو میری آنکھوں کے تارے ہو۔ اگر میں تم لوگوں کو اپنا بچہ نہ سمجھتی تو برہان کی شادی پر اتنا ناراض نہ ہوتی۔ میری بھی خواہشیں تھی اپنے بیٹے کو دھوم دھام سے گھوڑی پر بٹھا کر بارات لے کے جاؤں، اور میرے سارے ارمان پانی میں ملا دیے اس نے۔ وہ برہان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، ہاں تو میں کہاں مر گیا ہوں، میں ہوں نا، میری شادی بھی کر لیجیے گا۔ پیچھے سے سجاد بولا، اگر تمہاری شادی کی امیدیں رکھی تو تمہارا پتہ نہیں، میں ضرور مر جاؤں گی، کیونکہ اس دنیا میں اب کوئی ایسا باپ تو بچا نہیں ہے جس سے اپنی بیٹی پیاری نہ ہو، اور جس سے پیاری نہ ہوگی وہی تمہیں دے گا۔ تم تو مجھے کنوارے مرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، اس لیے تمہاری امیدیں تو میں نے چھوڑ دی ہے۔ اچانک سے سجاد کا منہ بنا، میں ہی پاگل تھا، اتنی دیر سے چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے عزت راز نہیں تھی، کروا لی اپنی بے عزتی، آ گیا مزہ۔ وہ خود کو ہی بولتے ہوئے باہر کی طرف نکل گیا۔ سعدیہ بیگم چائے لائی تو سجاد جا چکا تھا۔ پری کے سر میں درد تھا تو وہ کمرے میں لیٹ چکی تھی۔ برہان، سعدیہ بیگم اور خالہ نے چائے پی۔ اس کے بعد سعدیہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی، خالہ بھی اپنے گھر چلی گئی، اور برہان کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں لیٹی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سوتے ہوئے اتنی معصوم لگتی تھی۔ دنیا کی ساری معصومیت اسی کے چہرے پر آ چکی تھی۔ وہ نیند میں سوئی ہوئی تھی، اور برہان کو اس چیز کا علم تھا کہ آج وہ بہت تھک گئی ہے، اس لیے وہ سو گئی ہے۔ برہان بھی تکیہ لے کر صوفے پر سونے لگا۔ سوتے ہوئے اس نے 2-3 بار دور بیڈ پر لیٹی اس لڑکی کو دیکھا جو اپنی چادر ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سوئی تھی تو چادر بیڈ پر نہیں تھی، وہ نیند میں اپنی چادر ڈھونڈ رہی تھی، اور برہان اس کی حرکت دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ آگے بڑھا، چادر اٹھائی اور اس کے اوپر ڈال دی۔ چادر ڈالتے ہوئے اس کے کچھ بال اس کی آنکھوں میں جا رہے تھے جو اس کو نیند میں تکلیف دے رہے تھے۔ برہان نے بہت نرمی سے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے جو بال آنکھوں کی طرف جا رہے تھے وہ ہٹا کر ایک سائیڈ کیا۔ تقریباً 5 منٹ تک وہ اسے ویسے ہی دیکھتا رہا، پھر اچانک سے اپنی صوفوں کی طرف بڑھا
اور منہ پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ سب چیزیں گھوم کر اس کے سامنے آ گئی، اس کا ماضی، وہ ماضی جس سے وہ سالوں سے بھاگتا ہے، وہ ماضی جو اسے تکلیف دیتا ہے، ماضی کے وہ لوگ جنہیں وہ آج تک نہیں بھول پایا، ماضی کی وہ باتیں جو اسے ہر پل پریشان کرتی تھی، ماضی کے وہ عجیب تصور جو اسے بے چین کرتے تھے، سب چیز گھوم کر اس کے سامنے آ گئی اور وہ اسی ماضی کو سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ مگر یہ کہانی کا اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے، ایک ایسی کہانی جو دو عجیب لوگوں کے درمیان شروع ہوئی، دو اجنبی لوگوں کے درمیان شروع ہوئی۔ آخر برہان کا ایسا کیا ماضی ہے جس سے وہ خود بھی بھاگتا ہے، جس پر اس کو یہ بھی یقین نہیں کہ اگر اس کا ماضی کسی کے سامنے کھلا تو کوئی اس کا ساتھ دے گا۔ احمد شاہ جیل سے چھوٹنے کے بعد کس حال میں تھے، کس طرح وہ پاکستان پہنچے، کس طرح ان سب کی زندگی تبدیل ہوئی۔ ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ اس ماضی سے پیچھا چھڑوا پاتے ہیں، اور اس گھر میں وہ تینوں لوگ اس ماضی سے نہیں نکل پائے تھے۔ آخر ایسے کون سے راز تھے جو ان لوگوں نے اپنے سینوں میں دبائے ہوئے تھے؟ آخر ایسی کون سی باتیں تھیں جو خود سے کرنے پر بھی انہیں خوف آتا تھا؟ پریشے کا کالج جانے کا فیصلہ درست ہے یا غلط؟ پرانی باتیں کھلیں گی یا پھر دبے گی؟ یہ تو سب ایک راز ہے جس سے پردہ بہت جلد اٹھ جائے گا۔ یہ داستان دو عجیب لوگوں کی ہے، یہ داستان دو اجنبیوں کی ہے، یہ داستان دو ایسے لوگوں کی ہے جو خود سے مختلف ہے، مگر قسمت انہیں ایک زبردستی کے رشتے میں باندھ کے اس موڑ تک لے آئی ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ لیکن کب تک وہ دونوں ساتھ رہیں گے، الگ ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں؟ یہ داستان ہے برہان اور پریشے کی، سب ایک راز ہے جو بہت جلد کھل جائے گا۔ آگے جاری ہے۔ پارٹ 1 کمپلیٹ۔ تو اس ناول کا یہ پارٹ 1 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پارٹ 2 یعنی کہ اس ناول کا سیزن 2 جو ہے میں آپ کے ساتھ اسی کے ساتھ آگے کنٹینیو کروں گی۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ سارے راز جاننے ہیں تو میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو دبا دے، ویڈیو کو لائک کر دے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اگلے ویڈیو سیزن 2 کے ساتھ، ملتے ہیں، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اپنا خوب سارا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔